دوستو، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بلاتی نہیں، کھینچتی ہیں۔ یہ کہانی ہے عمران کی۔ عمران گاؤں کا ایک لاپرواہ لڑکا تھا۔ باپ بیمار، ماں کمزور، مگر وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا کنواں تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں مت جانا، کیونکہ رات کو وہاں سے آواز آتی ہے۔ عمران ہنستا تھا، ڈرپوک لوگ ہیں سب۔ ایک رات شرط لگ گئی۔ دوستوں نے کہا، اگر ہمت ہے تو آدھی رات کو جا کر کنویں میں جھانک کر آؤ۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہوا، ٹھنڈی تھی، درختوں کے پتے عجیب آواز کر رہے تھے۔ عمران اکیلا کنویں کے پاس پہنچا۔ کنواں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھکا اور نیچے جھانکا۔ پہلے تو صرف خاموشی تھی، پھر گہرائی سے آواز آئی، عمران۔ وہ چونک گیا، کون ہے؟ آواز دوبارہ آئی، نیچے آؤ، سچ دکھاؤں گا۔ عمران کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر اس کی انا نے کہا، یہ میرا وہم ہے۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کنویں میں گر گیا، مگر وہ زمین پر نہیں گرا۔ وہ جیسے کسی نرم مگر ٹھنڈی چیز پر اترا۔ اندھیرے میں ایک مدھم روشنی پھیلی۔ اس نے دیکھا، دیواروں پر تصویریں بنی تھیں۔ ہر تصویر اس کی اپنی زندگی کا منظر تھا۔ باپ کھانستے ہوئے اسے بلا رہا ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، اور وہ ہنس رہا ہے۔ عمران چیخا، یہ کیا ہے؟ آواز آئی، یہ تمہارا حساب ہے۔ اچانک دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے، سیاہ، لمبے، لرزتے ہوئے ہاتھ۔ وہ اسے پکڑنے لگے۔ ہر لمحہ ضائع کیا ہوا، ہر آنسو جو تمہاری وجہ سے گرا۔ عمران رونے لگا، مجھے نکالو، میں بدل جاؤں گا۔ کنویں کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ روشن ہوا۔ آواز آئی، واپس جانا آسان نہیں، مگر سچی توبہ دروازہ کھول دیتی۔ عمران نے دل سے کہا، یا اللہ، ایک موقع دے دے۔ اچانک روشنی تیز ہوئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والوں نے اسے کنویں کے پاس بے ہوش پایا۔ کنواں بالکل خشک تھا، اندر کوئی نشان نہیں، مگر عمران بدل چکا تھا۔ وہ سب سے پہلے ماں کے قدموں میں گرا، باپ کا علاج شروع کروایا، نماز کا پابند ہو گیا، اور اس نے کبھی دوبارہ اس کنویں کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کا اندھا کنواں ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے وہ آزاد ہے، مگر اس کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ سچی توبہ زندگی بدل سکتی ہے، مگر موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔